تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری اب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیا مخلوق میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن مخلوق کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، ہے جابر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مرض وجود میں لانے سے پہلے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے۔ پھر نور مصطفیٰ سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یعنی اس کائنات میں ہر چیز کو جو صدقہ ملا ہے وہ نور مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ لوگ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو چہرہ حسین ہے وہ مصطفیٰ جل رحمت کا، اس کائنات کے اندر سب سے حسین چہرہ مصطفیٰ جل رحمت کا ہے۔ آپ فرماتی ہیں اگر میری سوئی گم ہو جاتی، میں چہرہ مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے اپنی گم شدہ سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ تو کائنات میں جس جس کو حسن ملا ہے وہ مصطفیٰ کے حسن کی خیرات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے وہ مصطفیٰ جل رحمت کے نور کے حسن کا صدقہ ہے۔ تو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو برصغیر کے جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الاول والآخر سے حقیقی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس سے مجازی مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا ہے، اور بعثت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں آپ کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی جو خاتم النبیین کا تاج تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجایا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کا اور سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بروزی ذلی شبی ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں،
اور آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، لا نبی بعدی۔ العاقب کا معنی یہ ہے کہ بعد میں آنے والا، عقب کہتے ہیں بعد میں آنے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد آخر میں جس نبی کو مبعوث کیا گیا ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلا تمہید میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ گفتگو سے پہلے میں استاد القرا حضرت علامہ قاری بشیر مدنی صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں، میں آپ کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ مجھ نچیز کو یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ ہم تو آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، اور آج جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ استاد گرامی کا صدقہ ہے۔ اور یہ جو آپ کا علاقہ ہے، میں اب لوگوں سے یہ ضرور اپیل کروں گا کہ ایسے اخلاص والے علماء اس وقت اہل سنت میں بہت کم ہیں۔ یعنی تقریر کرنے والے آپ کو بہت سے ملیں گے، بعض و نصیحت کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن پڑھانے والے اساتذہ بہت کم ہیں۔ اور آپ کا جو شمار ہے وہ اہل سنت کے ان علماء میں ہے جو تدریس کرتے ہیں، جو محنت اور مشقت کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ تو آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے استاد عطا فرمائے، ورنہ خدا کی قسم ہمارے ہاں یو کے میں بھی، یہاں پر بھی اہل سنت کی حالت یہ ہے کہ بڑی بڑی مساجد ہم نے بنا دی ہیں، مساجد پر کروڑوں اربوں پاؤنڈ ہم نے لگا دیے ہیں، لیکن ہمارے پاس نمازی نہیں ہیں، ہمارے پاس بچے نہیں ہیں۔ اور آپ کی صبح کی نماز دوسرا دن ہم پڑھ رہے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم اگر آپ سنیوں کی مساجد میں دیکھیں تو ہماری مساجد پر جہاں ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ خرچ ہوئے ہیں، وہاں پر صبح کی نماز میں 3 نمازی ہوتے ہیں۔ جس مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوں وہ سنیوں کی سب سے پرانی مسجد ہے، سب سے پرانی، اسکاٹ لینڈ کے اندر سب سے پرانی مسجد ہے، لیکن ہمارے پاس صبح کی نماز میں 3 سے 5 نمازی ہوتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس صبح کی نماز میں 60 سے 70 لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ اس علاقے پر اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید میں پنجابی مجھے نہیں آتی ہے، میں اردو میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سورۃ الضحیٰ میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ الضحیٰ یہ آخری جو سپارہ ہے اس میں سورت موجود ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہمارے نوجوان موجود ہیں، وائے اللہ تعالیٰ ریویلڈ دس سورہ، کہ اللہ نے اس سورت کو نازل کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہے وہ حکمت اور منشا سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سورت اس وجہ سے نازل ہوئی ہے کہ کچھ دیر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو سلسلہ تھا وہ منقطع ہو گیا تھا، وحی کا نزول بند ہو گیا تھا۔ تو کفار نے یہ جھوٹ پھیلایا کہ محمد کا خدا محمد سے ناراض ہو چکا ہے، محمد کا خدا محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، یہ واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ مجھے چاشت کی قسم، والضحیٰ مجھے چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا اور مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہر چیز کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ویسے فرما دیتے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے۔ جو شخص قرآن کے ایک لفظ پر بھی اعتراض کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پورے قرآن کے ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو لفظ قسم سے نازل فرمایا۔ والضحیٰ، والضحیٰ سے علماء نے بہت ساری تفسیریں مراد لی ہیں۔ ایک یہ تفسیر مراد لی ہے کہ والضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے، یعنی سوڑیا مجھے اس وقت کی قسم جب تو دنیا میں تشریف لا رہا تھا۔ واللیل سے مراد شب معراج ہے، سوڑیا مجھے اس وقت کی قسم جب تو دنیا سے میری طرف جا رہا تھا، جب تو اس کائنات سے اس مخلوق سے دورہ بن کے میری طرف آ رہا تھا۔ تو واللیل سے مراد
شب معراج ہے، والضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ والضحیٰ سے مراد علم مصطفیٰ ہے، والضحیٰ سے مراد علم مصطفیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ آج لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارا ان سے چیلنج ہے اور ہم ان کو برملا کہتے ہیں کہ جب تم علم مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہو، یہ علم مصطفیٰ پر اعتراض نہیں ہے، یہ خدا پر اعتراض ہے، کیونکہ خدا نے جو کچھ عطا فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اپنا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ خدا کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور اہل سنت کا یہ دعویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاس علم ہے وہ علم ذاتی نہیں ہے، وہ علم عطائی ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل